پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال پر برطانوی حکومت کا رد عمل۔ پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال سے متعلق خدشات پر برطانوی حکومت متحرک ہو گئی۔ پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال پر برطانوی حکومت کا رد عمل۔ پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال سے متعلق خدشات پر برطانوی حکومت متحرک۔ برطانوی ہوم آفس نے کہا ہے کہ قانونی اقدامات کا جائزہ آخری مرحلے میں ہے۔ برطانوی ہوم آفس کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں پرامن احتجاج کا حق صرف قانون کے دائرے میں ہے۔ برطانوی ہوم آفس کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں تشدد، دھمکی اور خوف پھیلانے کی اجازت نہیں۔ برطانوی ہوم آفس نے کہا ہے کہ آزادی اظہار نفرت، تشدد پر اکسانے یا مجرمانہ رویے تک نہیں پھیلتی۔ برطانوی ہوم آفس نے کہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مظاہرین کے خلاف پولیس کو کارروائی کے مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ برطانوی ہوم آفس کا کہنا ہے کہ عوام کو ہراساں کرنے، خوف یا بے چینی پھیلانے والے مظاہروں پر قانونی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ برطانوی ہوم آفس نے کہا ہے کہ نفرت انگیزی اور عوام کو ڈرانے دھمکانے سے متعلق جرائم پر قانون پوری سختی سے نافذ ہوگا۔ پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال پر برطانوی حکومت کا رد عمل آ گیا ہے۔ پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال سے متعلق خدشات پر برطانوی حکومت متحرک ہو گئی ہے۔ برطانیہ کے ہوم آفس نے کہا ہے کہ قانونی اقدامات کا جائزہ آخری مرحلے میں ہے۔ برطانیہ میں پرامن احتجاج کا حق صرف قانون کے دائرے میں ہے۔ برطانوی ہوم آفس نے واضح کیا ہے کہ برطانیہ میں تشدد، دھمکی اور خوف پھیلانے کی اجازت نہیں۔ برطانوی ہوم آفس کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار نفرت، تشدد پر اکسانے یا مجرمانہ رویے تک یہ نہیں پھیلتی ہے۔ برطانوی ہوم آفس کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مظاہرین کے خلاف پولیس کو کارروائی کرنے کے مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ برطانوی ہوم آفس نے واضح کیا ہے کہ عوام کو ہراساں کرنے، خوف یا بے چینی پھیلانے والے مظاہروں پر قانونی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ برطانیہ کے ہوم آفس نے کہا ہے کہ نفرت انگیزی اور عوام کو ڈرانے دھمکانے سے متعلق جرائم پر قانون پوری سختی سے نافذ ہوگا۔ حکومت برطانیہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ احتجاج کریں، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں۔ کوئی ایسا احتجاج کی اجازت نہیں وہ دیتی ہے حکومت برطانیہ جس میں تشدد کا عنصر پایا جائے، جس میں دھمکیاں شامل ہوں، جس میں خوف پھیلایا جائے۔ ایسے احتجاج کی انتہائی مخالفت کرتی ہے حکومت برطانیہ، اور اس بارے میں انہوں نے واضح بھی کر دیا ہے اور بالکل یہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر کر دیا ہے کہ آخری مراحل میں ہے، قانونی اقدامات کا جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، اور وہ افراد جو حکومت پاکستان کے خلاف اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانیہ کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کو قطعی طور پہ پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے ایک وارننگ اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ برطانوی ہوم آفس نے جو اپنا بیان جاری کیا ہے اور برطانوی حکومت متحرک ہو چکی ہے، ایسے عناصر جو حکومت پاکستان اور پاکستانی اداروں کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں اور ان کے خلاف فرضہ سرائی کرتے ہیں، عوام میں بے چینی پیدا کرتے ہیں، عوام میں خوف پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف جو ہے وہ حکومت برطانیہ جو ہے جلدی جو ہے اقدامات کرے گی، اور اس کے لیے جو قانونی اقدامات ہیں ان کا جو جائزہ لیا جا رہا ہے وہ آخری مراحل میں ہے، اور کسی بھی دن جو ہے اب یہ اس کے اوپر ایکشن ہو جائے گا۔ اور یہ البتہ انہوں نے واضح کر دیا ہے برطانیہ کی حکومت نے، ہوم آفس نے، کہ برطانیہ میں کسی قسم کا تشدد کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم دھمکیاں دینے کی اجازت نہیں دیتے، خوف پھیلانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، آزادی اظہار کریں، لیکن نفرت اور تشدد پر اکسانے یا مجرمانہ رویے تک آزادی اظہار نہیں پھیل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی ہوم آفس نے واضح کیا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مظاہرین کے خلاف پولیس کو کارروائی کے مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ برطانوی حکومت نے پہلے ہی اپنی برطانوی پولیس کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ ایسے مظاہرین جو قانون کی خلاف ورزی کریں، جو تشدد کی بات کریں، جو دھمکیاں دینے پر اتریں، جو تشدد کی طرف احتجاج دے جائیں، جو خوف پھیلانے کی سرگرمیوں میں ملوث ہوں، یا نفرت اور تشدد پر اکسانے والی باتیں کریں، ایسی تقریریں کریں، ایسے نعرے لگائیں، ایسی باتیں کریں، ایسی سپیچ کریں،
ان کے خلاف جو ہے پولیس کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ہر طرح کی کارروائی کر سکتی ہے. یہ پہلے سے طے شدہ بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو مزید قانونی اقدامات ہے ان کا جائزہ جو ہے وہ آخری مرحلے میں ہے. حکومت برطانیہ پوری طرح سے اس حوالے سے الرٹ ہے اور صورتحال کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہے. اور وہ لوگ، وہ تنظیمیں، وہ پارٹیاں، وہ شخصیات، وہ گروہ، وہ جتھے جو حکومت پاکستان کے خلاف یا پاکستانی اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ غیر ملکی جو بیرون ملک میں مقیم پاکستانی ہیں جو اپنا روزگار کمانے کے لیے گئے ہیں، جو اچھے شہریوں کی طرح وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو پاکستان کا بہترین چہرہ بن کے وہاں پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ ہر پاکستانی وہ وہاں پر موجود جو ہے وہ پاکستان کا ایک سفیر کی حیثیت ہی رکھتا ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان ہے، پاکستان کا چہرہ ہے، پاکستان کا امیج ہے، پاکستان کی شخصیت ہے، پاکستان کا وقار ہے. وہ اگر ان کو ورگلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ورگلا رہے ہیں، وہ لوگ جو بہکا رہے ہیں، وہ لوگ جو تشدد پہ اکسا رہے ہیں، وہ لوگ جو نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف وہاں کی برطانیہ کی پولیس پوری طرح سے کارروائیاں کرنے کے لیے بااختیار ہے اور وہ کارروائیاں کرے گی. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا قانون، ہمارا آئین جو ہے وہ اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی ملک کے خلاف، کسی ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی جائیں، نفرت پھیلائی جائے، تشدد پہ ابھارا جائے، لوگوں کو دھمکی آمیز طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جائے. ماہر قانون حارث عظمت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. بہت شکریہ حارث عظمت صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. حکومت برطانیہ کہتی ہے کہ قانونی اقدامات کا جائزہ آخری مرحلے میں ہے. پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال سے متعلق خدشات پر برطانیہ کی حکومت متحرک ہو گئی ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ بڑا احسن اقدام ہے یہ ان کا. سر دیکھیں، پوری دنیا کا یہ قانون ہے، برطانیہ کا بھی ہے. پاکستان میں بھی لوگ اس کو مس یوز کرتے تھے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس مرضی بندے کے خلاف، جس مرضی ادارے کے خلاف، جس مرضی ملک کے خلاف آپ جو مرضی بات کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے سے بہت سے پاکستانی جو پاکستان سے کرپشن کر کے، قانون توڑ کے بھاگ چکے ہیں، اور کئی لوگ ان میں دبئی ہیں، برطانیہ ہے، امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کر کر کے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی دشمن ریاستوں سے اور اداروں سے مل کر پاکستان کے خلاف ایک بڑی پلانڈ کیمپین کر رہے ہیں. وہ آرام سے اسکاٹ فری بیٹھے ہوئے تھے. پہلی دفعہ اور پاکستانی اداروں نے اور اسٹیٹ نے جب اس کو پرسو کیا تو لا حرکت میں آیا ہے، اور یہ قانون وہاں پہ موجود ہے. اور ان کا اب جب ریویو ہوگا، برطانیہ کی حکومت کرے گی کہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، تو میری ذاتی قانونی رائے کے اندر یہ بچ نہیں سکتے لوگ. ان کے اوپر اب برطانیہ میں بھی مقدمے بنیں گے، یہ جیلوں میں بھی جائیں گے، اور یہ ہوپ فلی انشاءاللہ پاکستان ایکسٹراڈائٹ بھی ہوں گے، اور پاکستان میں بھی ان کے اوپر مقدمے بنیں گے. اس سے ایک اور معاملہ سامنے آئے گا جو کہ ایک ڈیٹرنٹ کا فیکٹر ہوتا ہے کہ جب تک قانون تھوڑا سا آپ کو یہ پتا ہو کہ قانون نے حرکت میں نہیں آنا. موٹر وے کے اوپر کوئی 120 سے اوپر نہیں جاتا، ان کو پتا ہے انہوں نے پکڑے جانا ہے، لیکن عام سڑک کے اوپر 60 کی سپیڈ ہے تو ہم 90 پہ چلے جاتے ہیں. اب جب ان کو پتا ہوگا کہ برطانیہ کے اندر یہ قانون حرکت میں آیا ہے، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی ریاست کے خلاف یہ لوگ بات کرنا بند کر دیں گے، اور جو انہوں نے ابھی تک کیا ہوا ہے اس کی ان کو اب سزا ملے گی، اور ایونچولی یہ جیلوں میں بھی جائیں گے اور ہرجانے بھی دینے پڑیں گے. آپ کو ایک بات، اور ان کی دکانیں بھی بند ہو جائیں گی. وہ جو دکانیں چلانے کے لیے الٹے سیدھے بیانات دیتے رہتے ہیں، نفرت بہکاتے رہتے ہیں، نفرت پھیلاتے رہتے ہیں، تشدد پہ ابھارتے رہتے ہیں. آپ باہر خود سکون سے بیٹھے ہو، یہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں بہکاتے رہتے ہیں. سر ناٹ اونلی کہ وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈالروں میں کما رہے ہیں. جتنے پاکستان کی دشمن لوگ ہیں وہ ان کو سبسکرائب کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، یہ اس سے پیسہ بناتے ہیں، اور پاکستانی معصوم عوام جو بچے ہیں، ینگ لوگ ہیں، ان کو یہ بھڑکاتے ہیں ریاست کے خلاف بھی اور پاکستان، اور جھوٹی باتیں کر کے. تو اس سارے کو بند ہونا ہے. یہ کوئی ریاست، کوئی انڈیپینڈنٹ ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور مور امپورٹنٹلی آپ برطانیہ دیکھیں نا، برطانیہ از اے فرینڈلی اسٹیٹ ٹو دا فرینڈلی کنٹری ٹو پاکستان. پاکستان اور برطانیہ کے بائی لیٹرل ریلیشن شپس آر ایکسلنٹ. تو یہ ایک برطانیہ حکومت کے لیے بھی آئی وڈ سے از اے ٹیسٹ کیس کہ اس طرح کے لوگ، اور کیونکہ ظاہری بات ہے برطانیہ کی حکومت نے اب جو کیس بنا ہے اور آگے معاملہ چلے گا، ایک ایک چیز ان کی جو کرتے رہے ریویو نہیں کیا.
اب وین دے ول کم انڈر دا ریڈار اور یہ جب ریویو ہوں گی ان کی باتیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹرنیشنل کنونشن پوائنٹ ہے جو انہوں نے بریچ نہیں کیا ہوا. اس سب کے لیے میرے حساب سے تو یہ ایک دفعہ جب یہ مقدمہ شروع ہو گئے, دیر ول بی این امیڈیٹ اریسٹ. اچھا حارث احمد صاحب, اس کا ایک اور بڑا زبردست فائدہ ہوگا کہ جتنے بھگوڑے یہاں سے بھاگ کے وہاں پہ جا کے پناہ لیے بیٹھے ہیں, اپنی کمین گاہیں بنا کے بیٹھے ہیں اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں, پھر اگر برطانیہ حکومت نے اس قانون پہ عمل درآمد کر دیا, ان پہ شکنجہ کس دیا, تو یہ کہیں اور بھاگ کر وہاں بھی جا کے بھی دکانداری نہیں کر سکیں گے, کہ باقی ممالک کے لیے بھی ایک مثال بن جائے گی کہ دیکھیں جی یہ وہ بھگوڑے ہیں جو ہمارے ملک میں بیٹھ کے ہماری سرزمین کو خراب کر رہے تھے, اب آپ کی طرف بھی آ کے خراب کر رہے ہیں. وہ ریفرنس بھی دیا جاتا ہے نا, قانونی زبان میں کہا جاتا ہے عدالتوں میں کیسز کا, پرانے کیسز کا دوبارہ 100%. جس طرح ہم پاکستان کے اندر لوگ ECL میں ڈل جاتے ہیں, برطانیہ کے قوانین میں بھی آپ ان کا ملک قانون توڑ کے ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو وہاں تو لا بڑا سخت ہے, جہاں پہ لوگ کرائمز کر کے بھاگنے کی لوگوں نے کوشش کی ہوئی ہیں, تو ان کو انہوں نے ایئرپورٹوں پہ, ہمارے تو پھر کبھی نہ کبھی کو بندہ فراڈ کر کے بھاگ گئے ہیں, ادھر تو لاز آر ویری اسٹرکٹ, ادھر کی جو سینسز ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں. تو ان لوگوں کے نام برطانیہ کے بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آنے چاہیے, اور ایونچولی ان کے کرائمز کی وجہ سے ان کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے ان کو. حارث احمد صاحب, کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنے انہوں نے ڈالر کمائے ہیں, جتنے انہوں نے یوروز کمائے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے حکومت برطانیہ, چونکہ پاکستان کے خلاف انہوں نے کارروائی کی, وہ پاکستان حکومت پاکستان کو دیں, یہ لے جی ہرجانے کے طور پہ, چونکہ آپ کے ساتھ آپ کی حد تک عزت ہوئی ہے تو یہ لیں, یہ آپ لے لیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ برطانیہ کے ڈیفمیشن کے قوانین کا جائزہ لیں پرانے, تو وہاں پر جتنا وہ جو کہتے ہیں نا جی حد تک کہ عزت, لوگوں کی عزت کے بارے میں جب انہوں نے کوانٹیفائی کیا تو کروڑوں اربوں روپے میں کیا. تو اگر پاکستان کے اندر تو انفارچونیٹلی کوئی بھی بندہ جس در منہ اٹھائے کوئی بھی بات کر دے کسی بھی بندے کے بارے میں, کسی بھی ادارے کے بارے میں, وہاں پہ لا بڑا سخت ہے, اور وہاں پر آپ کو ایک ایک چیز کو پھر پروو کرنا پڑے گا. تو اور اگر نہیں کریں گے تو یہ جو ڈیفمیشن کا مقدمہ ہوگا, یہ ریاست پاکستان کو ان کو یہ پیسہ دینا پڑے گا پھر, اور وہ ہو سکتا ہے اماؤنٹ جتنا انہوں نے کمایا اس سے بھی زیادہ ہو. تو یہ تو اب مقدمہ بنے گا, چیزیں بنیں گی. یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ لوگ خود بھاگ کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں, یہ نہیں اب چل سکتا, اور یہ چلنا بھی نہیں ہماری ریاست دے گی. اچھا سر, حکومت برطانیہ تو اقدامات ان کے خلاف کرے گی حارث احمد صاحب, تو کیا حکومت پاکستان بھی پیچھا کرے گی؟ اور ان کو, کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو مجرمانہ حد تک چلے گئے ہیں, ان کو حوالے کیا, ایسا کوئی قانون ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ چلے, وہاں پہ ہو جائے, جو مجرم ثابت ہوتے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے, پاکستان پھر ان کی منجی ٹھوکے خود؟ جی ایونچولی سر میرے حساب سے 2 اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے. پہلے اسٹیپ کے اندر مقدمہ اسی ملک میں چلے گا جہاں کرائم کمٹ ہوا ہے, لیکن پھر کیونکہ ایک ریاست کے ساتھ کرائم کمٹ ہوا ہے تو پاکستان اور برطانیہ کی آپس میں ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز ہیں, کیونکہ یہ کرائم UK میں بھی ہوا ہے اور اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان میں بھی ہے. تو پاکستان میں بھی مقدمہ بنے گا, اور ایونچولی ان کو دونوں ممالک میں سزا ہوگی, اور پاکستان پہ ریکویسٹ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ایکچولی پاکستانی تھے, کہ ایکسٹریڈائٹ کریں اور ان کو پاکستان کے حوالے کریں تھرو انٹرپول. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کرپشن کر کے, چیزیں کر کے, پہلے پاکستان سے کرپشن کر کے بھاگ جائیں, فیوجیٹو آف دا لا ہیں, اور ادھر جا کے کھلم کھلا پھر رہے ہیں اور ایک ریاست کے خلاف جس طرح کی چاہے بات کر دیں. تو دس از اے ویری ویری ویلکم اسٹیپ بائی دا اسٹیٹ آف برٹن, اینڈ انشاءاللہ دس ول ریچ اٹس لاجیکل کنکلوژن. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو جو کر رہے ہیں وہاں پہ جو مظاہرے کرتے ہیں, جو نکل کے اس طرح سے ایک دم سے سڑکوں کے اوپر لوگوں کے پیچھے جا کے بزبانی شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ انہوں نے تو ایریاز مختص کیے ہیں کہ یہاں پہ احتجاج کریں آپ صرف, لیکن گھروں کے سامنے پہنچ جانا, اس طرح سے راہ چلتے ہوئے لوگوں کے اوپر ہوٹنگ کرنا, یہ بھی تو خلاف قانون ہے. یہ معاملہ بھی بڑا UK حکومت کے لیے بھی سینسٹیو ہے. لوگوں کا انہوں نے جینا وہ بال کیا ہوا ہے وہاں پہ, جس طرح پاکستان وہ سمجھتے ہیں جس طرح پاکستان میں کوئی بھی سڑک بند کر دیں گے ادھر بھی کر سکتے ہیں. اس پہ پہلے بھی ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے, لوگوں کے اوپر کیسز بنے ہیں, آرڈرز ہوئے ہیں کہ اس ایریا میں وہ بندے جا نہیں سکتے, ان کو انہوں نے ان کیمرہ سے پکڑا ہے. تو یہ بھی آرڈرز ہوئیں گے اب, کہ یہ نہیں ہے کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا مطلب بھی جس طرح رائٹ ٹو اسپیچ ہے, رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے موٹر وے بند کر دیں.
آپ جا کے آکسفورڈ اسٹریٹ میں ٹائر جلانا شروع کر دیں. سو دیر آر ریزنیبل ریسٹرکشنز. وہ اجازت لیتے ہیں آپ وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن سے, ایک پیسفل پروٹیسٹ کی جگہ رکھتے ہیں, وہاں پر آپ جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی مذاق جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, یہ سارا ہوپ فلی ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ حارث عظمت صاحب, آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. ناظرین, پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال پر برطانوی حکومت کا رد عمل آ گیا ہے. پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال سے متعلق خدشات پر برطانوی حکومت متحرک ہو چکی ہے. برطانوی ہوم آفس کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان توازن برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے. برطانوی حکومت نے احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کے قوانین کا جائزہ لیا تاکہ آزادی اظہار اور عوامی تحفظ میں متوازن حدود برقرار رہیں. برطانوی ہوم آفس کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت نے احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کے قوانین کا جائزہ لینے کے لیے لارڈ میک ڈونلڈ کی سربراہی میں ریویو کرایا ہے. برطانوی ہوم آفس کا کہنا ہے کہ ریویو میں آزادی اظہار, پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان متوازن حدود کا جائزہ لیا جا رہا ہے. برطانوی ہوم آفس کا کہنا ہے کہ ریویو یہ بھی دیکھے گا کہ موجودہ قوانین نفرت انگیزی اور دھمکی آمیز رویوں سے عوام کو مؤثر تحفظ دیتے ہیں یا نہیں. برطانوی ہوم آفس کا یہ بھی کہنا ہے کہ برطانوی حکومت کے مطابق ریویو یہ بھی دیکھے گا کہ موجودہ قوانین نفرت انگیزی اور دھمکی آمیز رویوں سے عوام کو مؤثر تحفظ دیتے ہیں یا نہیں. لارڈ میک ڈونلڈ کی رپورٹ حکومت کو پیش کی جا چکی ہے. باضابطہ حکومتی رد عمل اور رپورٹ کی اشاعت سے پہلے اس کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے. تو جناب, وہ افراد جو برطانیہ میں بیٹھ کے حکومت پاکستان کے خلاف, پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں, وہ سڑکوں پہ آ کے فزیکلی احتجاج کرتے ہیں, یا اپنی تقریروں سے, اپنی پوسٹوں سے, اپنی باتوں سے, اپنے نعروں سے, اپنے مظاہروں سے عوام میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو تشدد پہ ابھارتے ہیں, ان کو دھمکیاں دینے, وہاں سے بیٹھ کے دھمکیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہراسمنٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایسی صورتحال جو ہے اب ان کے لیے اپنا ہی جو ہے ان کے گلے کا پھندا بن جائے گی, جو انہوں نے ایسے اقدامات کر رکھے ہیں. تو ان ساری سچویشنز میں اب ان کو ذرا تھوڑا سا آپ کو بتائیں کہ ان کے اوپر مشکل وقت آنے والا ہے, کیونکہ برطانوی حکومت نے ریویو کروا لیا ہے اور اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے تفصیل, اور اس کے بعد ایکشن ہوگا.